پھر اس میں بتا رہی تھی کہ جو ورکنگ ویمن ہیں ان کی خوراک میں کیا چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، ان کو کیا چیزیں کھانی چاہیے، اور وہ ورکنگ ویمن جو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ ہاؤس وائف جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 042362947887. ڈاکٹر صاحبہ لنچ تک ہو گیا کام. اچھا، فوڈ کی جو ڈیٹیل، یہ تو خیر موٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، فوڈ کی ڈیٹیل پوری تفصیل کے ساتھ ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے، وہ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں. دو چیزیں میں ضرور کہنا چاہوں گی ان خواتین کو، اور ایک تو انہیں رات کی ضرور 6 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ایسا کریں جو انہیں پسند ہے، جیسے 10 منٹ ہی اس چیز کو ایلوکیٹ کریں، میوزک ہے، ڈرائنگ ہے، ریڈنگ، اینی تھنگ. اگر یہ کرتی رہیں گی تو یہ خوش رہیں گی. تیسری بات، یہ ان کا اسٹریس جو ہے وہ ہینڈل ہوتا رہے گا. تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر یہ ایفرٹ کر کے بریدنگ ایکسرسائزز کو 5 منٹ دے دیں. میں نے آدھے گھنٹے کو خالی سارا میں بولی ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں بولی ہوں جو انہوں نے پورے دن میں دینا ہے. اگر یہ صبح اٹھ کے کھلی ہوا میں جا کے کوئی 5-7 گہرے سانس لے لیں گی تو ان کی باڈی میں جو آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہاؤس لیول کم ہوتا ہے، تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. صحیح، ٹھیک ہے. چلیے کالر ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے نگہت. السلام علیکم نگہت، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ بیٹا. جی جی ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے بات کرنی ہے. ضرور بات کیجیے. جی اپنی بیٹی کے لیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی کے، میرا نام نگہت ہے، میں لاہور سے بول رہی ہوں. میری بیٹی کی ایج جو ہے وہ 52 ہے. تو وہ جاب کرتی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، تو ان کو 4-5 سے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو وہ صبح ناشتہ کر کے جاتی ہے، دوپہر کو کھانا نہیں کھا کے جاتی، 11 بجے چلی جاتی ہیں، تو شام کو 5 بجے آتی ہے. تو مجھے بہت فکر ہوتا ہے کیونکہ میں ماں ہوں، تو مجھے فکر ہوتا ہے اس کا. اچھا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اچھا چلے ٹھیک ہے. کھانا چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. نہیں آپ نے بالکل رونا نہیں ہے، میں بھی رو دوں گی آپ کے ساتھ، ایسے بالکل بھی نہیں کرنا. بہت شکریہ آپ کی کال کرو. ابھی ڈاکٹر صاحب بتاتی ہیں. ہاں جی بتائیں. یہ دیکھیں ایک پرانی ایک ماں ہے نا جن کو اپنی بیٹی کی پریشانی، وہ خاتون جو 52 ایئرس کی جو مجھے سمجھ آئی ہے، میرا خیال ہے وہ ناشتہ کر کے جا رہی ہیں تو ان کی والدہ پریشان نہ، ان کو کچھ نہیں ہوگا. صرف اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیں کہ جب ان کے ناشتے کو 3 گھنٹے ہو جائیں تو 1 مٹھی مکس نٹس اپنے کالج کے ٹائم کے دوران کھا لیں. ان کی جو کھڑے رہنے سے ان کی ٹانگوں کی سرکولیشن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایک اور مشورہ ان کو یہ دے دیں کہ جب وہ لیکچر دیتی ہیں تو واک کرتی رہیں. کانسٹنٹلی کھڑے ہونے سے تھوڑا سا سرکولیٹری یا لمفیٹک ڈس آرڈرز آتے ہیں. جب آپ واک کرتے رہتے ہیں تو چند ایسے مسل کام کرتے ہیں جو بلڈ کو پمپ واپس کرتے رہتے ہیں، تو کچھ نہیں ہوگا ان کو. آپ نے بالکل پریشان ہے، آپ نے بالکل بھی نہیں رونا. صبح سے تو بالکل بھی نہیں روتے. بس آپ نٹس کے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا ڈبہ بنا کے نا آپ نے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تاکہ وہ جب آفس جائیں اور جب وہ پڑھائیں 2 لیکچرز کے بعد تو ذرا کھا ضرور لیں نٹس. ٹھیک ٹھاک. اچھا ٹھیک. اب ہم آ جاتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی پڑھائی کے بارے میں آ جاتے ہیں جن کی بہت زیادہ ٹف پڑھائی ہوتی ہے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ کھانے کا، اور وہ بس وہ انرجی ڈرنکس پہ چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس جتنے بلکہ OA لیول سے شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے اسٹوڈنٹس، ان کا سب سے بڑا جو میں مسئلہ دیکھتی ہوں کہ یہ سوتے نہیں ہیں رات کو. ابھی میرا خیال ہے لاسٹ ویک کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی میرا امتحان ہو تو میں تو 2 دن جاگتا یا جاگتی رہتی ہوں نا. آپ اگر یہ کام کریں گے، پہلی بات تو ان بچوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ بھول جاؤ کہ آپ پروفیشنلی ایکسل کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کو بہت چھوٹی عمر میں آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، آپ کے اندر بلڈ پریشر آ جائے گا. یہ تو 2 انٹرنل چینجز ہیں جو شاید ذرا لیٹ جا کے پتہ چلیں گی. اس سے پہلے یہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کی میموری افیکٹ ہو جاتی ہے، ان کے رنگ سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور یہ کسی بھی کام کے نہیں رہتے کیونکہ یہ موٹے ہو جاتے ہیں. بچوں کو میرا مشورہ ہے، بڑا تفصیلی اسٹوڈنٹ میں نے فوڈ پلان اپنے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے، لیکن ان کو میرا مشورہ ہے، ان کی ماؤں کو مشورہ ہے کہ پلیز ان کو ناشتے کرائیں، اور ناشتے وہ کرائیں، ناشتوں کو رات کے کھانوں کی طرح کرائیں، اتنے پیٹ بھر کے ناشتے کرائیں. اب ان کے اگر یہ کالجز میں جا رہے ہیں تو ان کو ساتھ ہو سکے تو جو ناشتہ کیا ہے وہی لنچ بنا کے ساتھ دے دیں، کیونکہ انفارچونیٹلی اسکولوں کالجز میں 10-11 بجے جو کھانا سرو ہوتا ہے، بریانی پلاؤ ٹائپ چیزیں اور یہ شورمے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے اس کو ہضم کرنے کا. تو پہلے تو روٹین کا ایک ان کا دوپہر کو یہ کھانا کھائیں، کھانے کے 3 گھنٹے بعد شام کو دودھ پیا کریں. جب ایگزام ہوتا ہے تو ان بچوں کو 3 آورلی کھانا چاہیے. میں وہ سنیکس بتانا، اگر انہوں نے ناشتہ کیا ہوا ہے تو 3 گھنٹے کے بعد جو سنیکس آتے ہیں اس کی میں لسٹ بول دیتی ہوں، یہ بے شک نوٹ کر لیں. اس میں ملک شیکس ہوتے ہیں، اس میں نٹس ہوتے ہیں، اس میں چاکلیٹ
چاکلیٹس آ سکتے ہیں, اس میں نوڈلز آ سکتے ہیں, اس میں فرائز آ سکتے ہیں, یہ فروٹس آ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی ڈیزرٹس آ سکتے ہیں, کھیر بنا کے دیں, فرنی بنا کے دیں, حلوے بنا کے دیں, تو ان کی آنکھیں اور ان کے برین کو طاقت ملتی رہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جی, بہاول نگر سے ہمارے ساتھ کالر ہیں فرزانہ. السلام علیکم فرزانہ, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. مجھے جی. ڈاکٹر شگفتہ سے پوچھنا ہے کہ کوئی ایسی ڈائٹ بتائیں جو کہ بچوں کی نا میموری تیز کرنے میں ہیلپ فل ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ فضان آپ کی کال کا. ویسے تو اس میں بادام بھی کام آتے ہیں. ہاں, ایک چیز اور میں یہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں گی, اپنے بچوں کو نا تھوڑا سا یوگا سکھائیں, خاص طور پہ ہیڈ اسٹینڈنگ. میں پڑھتی تھی صبح اٹھ کے 2:30 بجے میری مدر اٹھاتی تھی اور میں 2:30 بجے سے صبح تک پڑھنا شروع کرتی تھی, اور صبح اٹھ کے وہ ہیڈ اسٹینڈنگ کرتی تھی. اور آپ یقین, یہ میں ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, آپ یقین کریں وہ جو رات 4 گھنٹے کی ذہنی تھکن تھی نا, مجھے لگتا تھا میں دوبارہ فریش ہو جاتی. اور شاید اسی ہیڈ اسٹینڈنگ کا وہ جو الٹا ہونے والی ایکسرسائز ہے اس کا کمال ہے کہ آج تک میری نظر جو ہے وہ قریب کی رکی ہوئی ہے, مجھے نہیں ضرورت پڑی ہے. بچوں کو میموری کے لیے ہیڈ اسٹینڈنگ سکھائیں, ان کو وہ ایکسرسائزز کرایا کریں جس میں الٹا ہونا پڑے, تھوڑا جمناسٹکس میں ڈالیں اپنے بچوں کو. اور باقی روٹین میں انہیں مکس نٹس دیں. بادام کے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ میموری تیز کرتا ہے. بادام جس کیٹیگری میں جاتا ہے, بادام سستی پیدا کرتا ہے, تو بچوں کو صرف اور بھگوئے ہوئے بادام مزید سستی پیدا کرتے ہیں. اچھا. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی گیلے کر کے دے دو بادام, بالکل نہیں. اگر بادام دینے ہیں تو ڈرائی بادام دیں, اور روسٹڈ نہیں. روسٹڈ بادام ٹھیک نہیں ہے, روسٹڈ پینٹ اور کاجو ٹھیک ہے, لیکن بادام ٹھیک نہیں ہے نا. بہترین جو بچوں کی میموری کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مکس نٹس دیا کریں. اور اگر وہ ایگزام دے رہے ہیں تو انہیں 3 گھنٹے پہ کچھ چاہیے, کیونکہ دماغ جو ہے اس کو 2 چیزیں مینلی چاہیے, ایک شوگر چاہیے اور ایک اس کو آکسیجن چاہیے. اپنے جو آپ کے بچے جن کمروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کالجز یونیورسٹیز کے کمروں کا بہت برا حال ہے, میں نے دیکھے ہیں ان کے آڈیٹوریمس وغیرہ. لیکن جہاں اگر گھر میں بچہ جہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, کوشش کریں کہ کمرے میں ہوا آتی رہے تاکہ اس کے دماغ کو آکسیجن ملتی رہے. اور یہ جو ہم 3 گھنٹے بعد کھلاتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کا شوگر لیول مینٹین رہے اور وہ شوگر برین کو کانسٹنٹلی سپلائی ہوتی رہے. اگر وہ بچہ 3 گھنٹے نہیں کھاتے, بچے نہ سوتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں, فاقہ ہوتا ہے, پھر وہ انرجی ڈرنک لیتے ہیں, یا وہ رات کو 11 بجے جا کے وہ اس کی برگر کی جو ڈلیوری ہوگی, ہوم ڈلیوری ہوگی, اور وہ بڑا سا برگر کھا کے جا کے اس کے بعد سو جائیں گے. تو یہ ماؤں کا کام ہے, یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ ان کو 3 گھنٹے پہ کھلائیں. نٹس مٹھی بھر کے دینے, مکس نٹس جس میں بادام ہے, کاجو ہے, مونگ پھلی ہے, اخروٹ ہے اور پستہ بھی آتا ہے. یہ کوئی بہت بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف 50 گرام بھی لے لیں, ان کو ایک جار میں ملا لیں, تو ایک جو ڈوز ہے وہ ایک مٹھی ہے صرف, جو کہ 2 ٹیبل سپون بنتا ہے. صحیح. اس سے ان کی میموری بہت اچھی رہے گی. دوسرا, دودھ اگر یہ بچے صحیح ٹائم پہ پیتے رہیں گے, گرم دودھ پیتے رہیں گے, صحیح ٹائم ہے ان کا سنیک ٹائم, یعنی کھانوں کے 3 گھنٹے بعد, جو تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم بنتا ہے, شام کا 5-6 بجے کا ٹائم بنتا ہے, رات اگر 9 بجے کھانا کھایا تو 12-1 بجے کا ٹائم بنتا ہے. گرم دودھ میں اگر یہ شکر ڈالیں گے, اور تھوڑی سی اگر جیسے مائیں کرتی ہیں ویسے یہ محنت کہ نٹس کا پاؤڈر بنا لیں اور وہ دودھ میں ڈال کے آدھی چمچی دے دیں, تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے بچوں کی نظر, ان کے بال اور ان کے برین یا میموری کو کوئی پرابلم ہو. ایسے نہیں ہو سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بتائی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جن کی پڑھائی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے, کہ ناشتہ ان کو رات کے کھانے کی طرح پیٹ بھر کے کرانا ہے. رات کے کھانے کی میں نے بات کی, تو میں دوبارہ سے جمپ کر کے جا رہی ہوں, وہ جو ورکنگ ویمن ان کی طرف ان کا ڈنر کیا ہونا چاہیے ویسے؟ ان کا ڈنر, میں اس پہ جانے سے پہلے بچوں کے لیے ایک بات جو میں بھول گئی ہوں, وہ یہ کہ رات 12 بجے کے بعد یہ بچے نہ جاگیں. اگر یہ رات 12 بجے کے بعد جاگتے رہیں گے تو یہی بچے ہیں جب پیپر دینے جاتے ہیں تو انہیں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ فینٹ ہو جاتے ہیں. 12 بجے کے بعد ان کا برین ری انرجائز ہوتا ہے اگلے دن کے لیے, تو ان کی میموری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی, وہ ریپروڈیوس نہیں کریں گے جو انہوں نے یاد کیا ہے. تو 12 بجے ان کو سلا دیں. ماں, یہ جو پروفیشنل عورتیں ہیں ان کا کھانا روٹین کا کھانا ہے, چاول انہیں ڈل اور ڈراؤزی کرے گا, چاول نہیں ہونا, کم ہونا چاہیے. ہم پاکستانیوں کو میں نے 2 خوراکوں سے نقصان دیکھا ہے شدید ہر ایج کے اندر, ایک پراٹھے اور ایک چاول. پراٹھے اور چاول اپنی خوراک سے کم کر دیں تو آپ کی جو ایفیکیسی ہے, آپ کی جو افیکٹونیس ہے, ورک آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے ایک بات بتائی, ڈاکٹر صاحب مجھے زندگی سے یہی گلا ہے, مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے, آپ نے مجھے بتایا, میں تو پڑھتی رات کے 12 بجے کے بعد تھی, تو سارے دن مچلتی کودتی رہتی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہاں پر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, لیکن آپ لوگ کہیں مت جائیے, کیونکہ بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا سب ستارے, جس سے ہم جوائن کریں گے ہمارے اسٹالوجر سامیہ خان. ہمارے ساتھ رہیے گا.